جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عربی افعال کے اوزان ہم کچھ دنوں سے پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے ثلاثی مجرد کے اوزان دیکھے، وہ فعل جو 3 حرف کا اس میں تینوں حرف مادے کے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کل ماضی مضارع کے جتنے بھی کمبینیشنز ہیں وہ سب ہم اگر اکٹھا کر لیں تو 6 طرح کے افعال ہو سکتے ہیں، یعنی اسے ہم 6 ابواب کہتے ہیں جن پہ مختلف افعال استعمال ہوتے ہیں، وہ ہم نے پڑھے۔ اس کے بعد ہم نے ثلاثی مزید بھی شروع کیا، اور اس میں ابھی ہم سب سے پہلے جو 4 حرف کا فعل ہوتا ہے اسے دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک حرف زائد ہوگا۔ اس کے 3 وزن ہوتے ہیں اور ہم تینوں مکمل کر چکے ہیں۔ جو اب جیسے ہم نے ثلاثی مجرد میں جو ہر گروپ ہے فعل کا اس کو ہم ماضی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جیسے باب فتح، باب ضربہ، نصرہ وغیرہ۔ تو یہاں مزید فی میں جو مصدر ہوتا ہے کسی بھی گروپ میں، وہ مصدر کے نام پہ ہی اس گروپ کو پہچانا جاتا ہے، یعنی جو ابواب ہیں وہ مصدر کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ تو جیسے اس میں 3 ابواب ہیں 4 حرف والے فعل میں، ایک پہلا تفعیل ہے، دوسرا مفاعلہ ہے، اور تیسرا افعال ہے۔ اور یہ ہر ایک کا ماضی مضارع سامنے لکھا ہوا ہے۔ تفعیل جو ہے اس سے ماضی جو ہے فعل ہوتا ہے، مضارع یفعل۔ تو یہ پہلا ہمارے پاس وزن آ گیا، فعل یفعل تفعیل۔ اور دوسرا ہے فاعل یفاعل مفاعلہ۔ تیسرا ہے افعل اور یفعل افعال۔ اس میں یفعل میں وہ جو حمزہ ہے جو ماضی میں استعمال ہوا تھا وہ ڈراپ کر دیتے ہیں، چونکہ وہ پڑھنے میں دشواری پیدا کرتا ہے، تو اس لیے افعل میں جو حمزہ شروع میں آ رہا ہے اس حمزہ کو مضارع میں نہیں لیتے کبھی بھی، تو مضارع اس کا یفعل استعمال ہوگا، اور مصدر افعال ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 3 ابواب ہیں، یہ 3 ہی ہوتے ہیں، ان کے علاوہ 4 حرف والا کوئی بھی فعل نہیں ہے ثلاثی مزید فی میں۔ تو جو بھی آپ 4 حرف کے فعل دیکھیں گے ثلاثی میں، وہ سارے جو بھی فعل کو آپ پڑھیں گے وہ ان 3 ہی میں سے کسی نہ کسی وزن پہ آ رہا ہوگا۔ اور اگر آپ کہیں ماضی پڑھتے ہیں تو آپ اس سے مضارع خود بنا سکتے ہیں، مصدر بھی بنا سکتے ہیں اسی پیٹرن پہ۔ اسی طرح آپ کبھی مصدر کہیں پڑھتے ہیں تو مصدر سے آپ خود ماضی یا مضارع بنا سکتے ہیں۔ تو بس یہ 3 لفظ آپ کو یاد ہونے چاہیے، ماضی، مضارع اور مصدر، ان کا وزن۔ تو ان میں سے آپ کہیں بھی کوئی لفظ بھی دیکھیں گے جو ان سے میچ ہو رہا ہے، یعنی اس کو ہم میپ کر سکتے ہیں اس وزن پہ، تو آپ اس لفظ کو جیسے خود ہی سیکھ لیتے ہیں اس سے آپ بقیہ الفاظ بنا سکیں گے۔ تفعیل میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ معنی ہم نے اس کے دیکھے تھے کہ کیا فرق پڑتا ہے جب ایک مادہ اس کا فعل تفعیل سے استعمال ہو رہا ہو۔ تو ایک ہم نے اس میں دیکھا کہ مبالغے کے معنی آ جاتے ہیں، پھر اسی طرح تکرار کے معنی آتے ہیں کہ ایک کام کئی دفعہ ہو رہا ہے، ترتیب کے معنی بھی بعض دفعہ آتے ہیں کہ ایک کام پہلے ہوا پھر اس کے بعد پھر کچھ ہوا، یعنی دھیرے دھیرے کام ہو رہا ہے۔ اور ایک جو اس کا سب سے خاص معنی ہے وہ ہے متعدی کرنا، یعنی ایک فعل جو ہے اس کا اثر بڑھانا، یا اس کا آپ کہہ لیں کہ دائرہ وسیع کرنا۔ جیسے ایک فعل ہے جو ثلاثی مجرد میں صرف وہ فاعل تک محدود تھا، اس کو مفعول اس میں نہیں آ رہا تھا، جیسے آپ کہیں کہ خوش ہونا، تو اب خوش ہونا جو ہے اس کا تعلق خوش ہونے والے کے ساتھ ہے، فاعل کے ساتھ۔ تو جب تفعیل میں آئے گا تو اس کے معنی خوش کرنا ہو جائیں گے، تو اب یہ اس فعل کا دائرہ بڑھ گیا، اس میں مفعول بھی شامل ہو جائے گا۔ مفاعلہ جو ہے اس کے ہم نے دیکھے تھے کہ جو سب سے مشہور معنی ہے وہ ہے مشارکت کا، کہ جب اس وزن میں یا اس باب میں ہم کوئی فعل لے کے آتے ہیں، کوئی مادہ لے کے آتے ہیں، تو اس میں مشارکت، یعنی دو لوگوں کا مل کے کوئی کام انجام دینا، یہ معنی اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اور افعال جو ہے، افعال کا بھی جو سب سے پرومیننٹ ہے میننگ وہ متعدی کرنا ہے، یعنی اس باب کا بھی یہی کام ہے کہ جو 3 حرف والے فعل ہیں جن میں
فعل جو ہے اس کا دائرہ ذرا سکھڑا ہوا ہے، وہ فاعل کے ارد گرد اس کو پھیلاتا ہے، اس کو مفعول دیتا ہے. مثلا ہم ابھی دیکھتے ہیں دخل. دخل آپ نے پڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اندر آنا. اسی طرح آپ کو معلوم ہے خرجہ. خرجہ کا مطلب باہر نکلنا ہے. یا حضارہ. حضارہ کا کیا مطلب ہے؟ لانا، نہیں، آنا، آنا. حاضر ہونا. حاضر ہونا یا آنا. تو ان میں آپ دیکھیں تو یہ افعال لازم ہیں، متعدی نہیں ہے. لازم کا مطلب ہوتا ہے وہ فعل کہ جس کو مفعول نہیں چاہیے ہوتا، جو فعل بس فاعل تک محدود ہے. ٹھیک ہے، جو انٹرانزیٹو ورب جسے کہتے ہیں. تو دخل، مثلا ہم کہتے ہیں کہ دخل زید، زید اندر آ گیا. تو یہاں بس زید یعنی جو اس کام کا کرنے والا ہے، جو فاعل ہے، یہ فعل اس تک جڑا ہوا ہے نا. اس سے آگے یہ فعل، اس کو کوئی مفعول نہیں چاہیے، اس کا تعلق کسی اور کے ساتھ نہیں یعنی یہاں پہ ہے. اسی طرح خرجہ میں بھی کہ ہم کہیں کہ یاسر نکل گیا، تو بس بات مکمل ہو گئی. یہ فعل صرف یاسر یعنی اس کے فاعل تک محدود ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ آمینہ آئی، تو بس یہ آنے کا تعلق آمینہ کے ساتھ ہے، یعنی اپنے فاعل کے ساتھ ہے. تو اس فعل کی ریچ تھوڑی ہے. اسے ہم کہتے ہیں جو ایسا فعل یعنی جو فاعل تک محدود ہو، جس سے مفعول نہ چاہیے ہو، اس فعل کو ہم عربی میں، اردو میں اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں فعل لازم. ٹھیک ہے جی. اور انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں انٹرانزیٹو. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے فعل متعدی. متعدی کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ فعل کہ جو فاعل سے بڑھ کے مفعول تک پہنچ رہا ہے، جس فعل کو مفعول کی ضرورت ہے یا اس کا اثر فاعل کے علاوہ آگے کسی اور پہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے متعدی بیماری ہم کہتے ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور اس کو ہم ٹرانزیٹو ورب کہتے ہیں، ٹرانزٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سبجیکٹ سے آگے آبجیکٹ تک جاتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ باب فعل کے معنی میں جو ایک غالب معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لازم فعل کو متعدی کرتا ہے، یعنی ایسا فعل جو فاعل تک محدود ہے اس کو یہ مفعول تک بڑھا دیتا ہے، اس کی پہنچ کو. تو جیسے دخل ہم نے دیکھا کہ وہ اندر آیا، یہ فعل یہاں پہ صرف فاعل تک محدود ہے. جیسے ہم کہیں کہ دخل حامد. ٹھیک ہے جی، کہ حامد اندر آیا. لیکن اگر ہم اسی مادے کو جب باب فعل سے استعمال کریں گے، فعل سے ماضی کیا بنے گا ہمارے پاس؟ ادخلا. ادخل. تو ادخلا کا مطلب داخل ہونا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب ہو جائے گا داخل کرنا. کرنا. تو اب یہاں جو ہے فعل فاعل سے بڑھ کے مفعول تک پہنچ گیا ہے، یعنی جو کہ داخل کرنے کا جو عمل ہے یہ صرف فاعل تک نہیں جڑا ہوا، یعنی فاعل تک صرف محدود نہیں ہے. اس سے ظاہری بات ہے کوئی مفعول چاہیے. تو چونکہ جو شخص داخل کر رہا ہے وہ ظاہری بات ہے کسی کو داخل کر رہا ہے، تو اس کا اثر کسی نہ کسی پہ پڑے گا. تو مثلا ہم کہتے ہیں کہ ادخلا المدرس الطالب فی الفصل، کہ جو استاد ہیں انہوں نے طالب علم کو کلاس میں داخل کیا. تو اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جملہ جب ہم اس میں فاعل کون ہے یہاں پہ؟ مدرس ہے. ہاں مدرس ہے. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ استاد نے داخل کیا. اب آپ دیکھیں کہ جب جیسے یہ بات آتی ہے نا کہ استاد نے داخل کیا، تو ساتھ ہی ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کس کو داخل کیا. یہ مفعول چاہیے نا اس فعل کو، مفعول کے بغیر یہ ادھورا سا لگتا ہے. تو ساتھ ہی ہم نے بتایا کہ جی استاد نے طالب علم کو داخل کیا. طالب یہاں مفعول ہے. تو یہ ہے کہ ایک فعل جو لازم تھا، جو صرف فاعل تک محدود تھا، اسے ہم نے
مفعول بھی دے دیا، اسے متعدی بنا دیا. تو دخل تک اندر آیا، ادخلا ہو گیا کہ اندر کیا یا داخل کیا یا اندر لایا. اسی طرح خرج ہے نکلا، تو جب ہم کہیں گے اخرجا، اس نے اس کا نکالا. مطلب ہاں نکالا. اسی طرح حضرہ کا مطلب ہے آیا، آنا کہیں پہ. احضر احضرہ ہوگا لایا وہ. ہاں لایا. لایا اندر لایا. ٹھیک ہے جی. تو یہ باب افعال کے غالب معنی میں سے ہے. چلیں اب ایک ایکسرسائز ہم جو کل جیسے کر رہے تھے کہ مفعلہ اور تفعیل کے آپ بتا رہے تھے مجھے بہت سارے الفاظ جو اس وزن پہ آتے ہیں، تو افعال کے بھی ذرا لفظ بتائیے گا. اسلام، اسلام، ادراک. ادراک، بہت اچھا. جو اردو کے زیادہ تر ذہن میں آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. احراج. احراج یا اخراج؟ احراج راج، ٹھیک ہے. اور اخراج بھی لکھتے ہیں پھر اس میں. ایصال ثواب ہم کہتے ہیں نا اردو میں. بالکل صحیح. ایصال، انذار. انذار. دو اور ذہن میں آ رہے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس وزن پہ ہوں گے نہیں. ایک تو ایقاف ہے اور ایک ہے ایقان. دونوں اسی پہ، ایقاف اور ایقان. ٹھیک ہے. اور فی الحال تو یہی ذہن میں آ رہا ہے استاد. ایمان. ایمان. لیکن ان تینوں کے جو ماضی بن رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پھر وہ کیسے بنے گا ان تینوں کا ماضی. چلیں کوئی بات نہیں گے، لیکن ٹھیک ہے یہ ہے افعال پہ، یہ آپ نے صحیح پہچانا. اس میں بس یہ ہے اس کا ماضی بننے میں ایک جو دشواری ہے، وہ ایک چیز ابھی سے ذہن میں رکھیے، اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے. لیکن ایک چیز موٹا سا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جس مادے میں واو یا یا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جب مادوں کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، جی تو کسی اگر روٹ ورڈ میں واو یا آ رہا ہے کہیں پہ بھی، تو وہ جو اس کا واو یا یا والے سے جو الفاظ بنتے ہیں ان کا سٹرکچر نارمل الفاظ سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. نہیں وہ سمجھیے کہ وہ نارملی بیہیو نہیں کرتے، اس میں وہ وزن کو اچھا خاصا توڑ پھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجوہات ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے، وہ خود پورا ایک چیپٹر ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا irregularities ہیں وغیرہ، وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. بہرحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ جہاں واو یا آ رہا ہو نا جس کے روٹ ورڈ میں، تو بس جی آپ کو ذہن میں اتنا ہونا چاہیے کہ یہ نارمل جو الفاظ ہوتے ہیں اور ان کا جو وزن ہوتا ہے اس سے تھوڑا ڈفر کرے گا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ کرے، لیکن مطلب آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کم از کم، تاکہ پریشان نہ ہو. جی استاد. اور کوئی لفظ بتائیے. انعام. انعام. اچھا بھائی، یہ باقی لوگوں پہ بتانا منع نہیں ہے. ہاں تو آتا ہے کسی کے ذہن میں تو بتائیں. احسان. احسان. اور جس کے بھی ذہن میں آ رہا ہے کچھ تو بتائیں یار. ہیں ایک بار ہوگا. ایک بار. جی. الزام. ایک بار ویسے مجھے نہیں، خود آئیڈیا نہیں ہے کہ ہے یا نہیں، اس کو کیونکہ دیکھ لیں گے. اکبرہ یکبرو اکبارن. لفظ تو بن سکتا ہے لیکن اب مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس کو چیک کر لیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن ٹھیک ہے، ایک بار اگر یوز ہوتا ہے کاف بارہ سے باب افعال تو یہی لفظ بنے گا. باقی یہ ہے کہ ہر مادے سے ضروری نہیں ہوتا کہ تمام یعنی ابواب سے فعل بن رہے ہوں. کچھ مادے ہوتے ہیں ان سے صرف ایک باب سے فعل یوز ہوتا ہے، کچھ سے دو سے، کچھ
مادوں سے زیادہ فعال آتے ہیں. تو مجھے اس پہ شک ہے کہ پتہ نہیں ایک بار ہوتا ہے استعمال یعنی بہرحال. جی آپ نے بتایا تھا ایک بار کے بعد کچھ بتایا تھا آپ نے کسی صاحب الزام. کو. ہاں الزام بالکل ٹھیک. اخبار ویسے مجھے یاد پڑ رہا ہے میرا خیال ہے یہ لفظ. اشراق. اشراق بالکل صحیح. اشراق یہ والا استاذ اقبال بھی تو ہے دوسرے نا، والا علامہ اقبال محمد اقبال. بالکل. اشراق دونوں ہیں ہمارے پاس، دوسرے قاف سے بھی ہے نا. جی. افطار. افطار صحیح. ادبار. ادبار بالکل ٹھیک ہے. اعلام. اعلام اور اعلام کے ساتھ ایک اور ملتا جلتا لفظ ہے اعلان. اسلام. اسلام ٹھیک ہے. احرام. انقاص. انقاص. نقص احرام. سے. ایقاظ. انقاص. انقاذ نقص ٹھیک. جی. نقص والا صاد میں. اچھا انقاص ٹھیک ہے. اکرام. ارحام. اکرام. ارحام. ارحام میرے علم میں نہیں ہے یہ لفظ ہے یا نہیں ہے اس طرح. اچھا اخبار تو میں نے دیکھا اخبار استعمال ہوتا ہے وہ تو ہے. اصغار ہوتا ہے اصغار. اصغار ہوتا ہے. اخلاص. اخلاص بالکل صحیح. تو اب یہ سارے ہیں افعال کے وزن پہ، یہ سب مصادر ہیں. مصادر یعنی مصدر کی جمع، تو یہ سب مصدر ہیں نا. ادراج. ادراج. اچھا ان میں ہم اگر دیکھیں تو زائد حرف کون سے ہیں؟ افعال میں زائد حرف کیا آتا ہے؟ حمزہ اور حمزہ بیچ والا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے یہ اس کے شروع میں حمزہ ہے اور سیکنڈ لاسٹ میں جو الف ہے یہ زائد ہے افعال کے وزن میں. تو زائد حرف ہم ہٹا دیں گے تو مادہ رہ جائے گا. جیسے اسلام ہے تو اسلام کا مادہ سلامہ سین سین لام. لام میم. سین لام اور میم ہے. ادراک کا مادہ کیا ہے؟ دال دال را را کا. کاف. احراج ہا ہا را جیم. جیم. بالکل صحیح. اسی طرح اخراج خاراجیم. تو بس یہ اس طرح سے تمام الفاظ کا مادہ آپ کے سامنے ہے. بس آپ کو وزن میں جب پتہ ہے کہ حرف زائد ہی ہیں تو مادہ آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. ان کا ذرا ماضی مضارع بھی دیکھ لیتے ہیں. اسلام سے کیا ہوگا ماضی اور مضارع؟ اسلم یسلم. ٹھیک ہے. اور ادراک سے؟ ادرک یدرک. ٹھیک ہے. اور احراج؟ اخرج یخرج. یخرج. ٹھیک ہے. ایصال کو بھی میں نہیں چھیڑ رہا، وہ اس میں چونکہ یا ہے نا تو وہ ذرا اور طرح سے آتا ہے. انذار کو دیکھ لیتے ہیں. انذار کا کیا ہوگا ماضی اور مضارع؟ انذر انذر ینذر. ینذر. ہاں انذرا ینذر. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے جناب. اب یہ ہم نے تینوں اب باب دیکھ لیے. جو 4 حرفی فعل ہے اس میں یہ ثلاثی مزید فی میں 3 ہی باب ہیں. ایک باب تفعیل، دوسرا باب مفاعلہ، تیسرا افعال. تو بس اس کے وزن یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے جی. تو پہلا ہے جیسے فعل یفعل تفعیل، دوسرا ہے فاعل یفاعل مفاعلہ، اور تیسرا ہے افعل یفعل افعال.
ٹھیک ہے. تو یہ 4 حرفی فعل کے 3 وزن ہیں ثلاثی مزید فی میں، ان کے علاوہ نہیں ہے. اب یہ بات تاکہ کوئی کنفیوز نہ ہو، جو 4 حرفی فعل جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم اس میں ماضی کو کنسیڈر کرتے ہیں. جب ہم کسی فعل کے حروف دیکھتے ہیں نا، یا یہ بتاتے ہیں کہ فلاں فعل 3 حرف کا یا 5 کا یا 6 کا، تو ہم فعل ماضی کے ریفرنس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ماضی جو ہے سب میں 4 حرف کا. فعل، اس میں تشدید کی وجہ سے ایک حرف ایڈ ہو گیا. فعل میں آپ دیکھیں گے الف ایڈ ہو رہا ہے یعنی روٹ لیٹرز میں، تو یہ بھی 4 حرف ہیں. افعل میں شروع میں حمزہ جو ہے وہ زائد ہے مادے کے علاوہ، تو یہ بھی 4 حرف بنتے ہیں. ان کے علاوہ جی آپ کو کوئی اور لفظ ایسا نہیں ملے گا کوئی فعل جو 4 حرف کا ہو. ٹھیک ہے جی. تو اب جو باقی کا کام ہے وہ آپ کے اوپر ہے. یہ 3 آپ نے یاد کر لینے ہیں، اس پہ پھر پریکٹس آپ نے کرتے رہنا ہے. جی کیا خیال ہے، آگے چلیں پھر ہم؟ جی استاذ. ہاں ایک چھوٹی سی بات بس ویسے ہی میں بتاتا چلتا ہوں آگے چلنے سے پہلے. وہ یہ ہے کہ ان میں جیسے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اکثر الفاظ جو یہ مسادر ہیں یہ اردو میں بکثرت ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اردو میں تلفظ کچھ لفظوں کا بدل چکا ہوتا ہے، یعنی زبر زیر وغیرہ کی حد تک. تو یہ ذہن میں رکھیے، اس کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ لفظ کسی اور باب سے، مطلب ایگزیکٹلی جیسے ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں کہ مفاعلہ، ممکن یعنی ضروری نہیں ہے کہ اردو میں بالکل ہو بہو ایسا ہی لفظ استعمال ہو رہا ہو. اکثر لفظوں میں جو مفاعلہ کے وزن پہ ہیں خاص طور پہ، ان میں اردو میں بعض دفعہ عین ہم ساکن بولتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ ہم اکثر جگہوں پہ بلکہ عین کو ہم زیر سے بولتے ہیں. جیسے آپ ان الفاظ کو دیکھیں نا تو ہم مشاہدہ بولتے ہیں، ہم مشاہدہ نہیں بولتے اردو میں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم مجاہدہ نہیں بولتے، عربی میں تو اس کا تلفظ مجاہدہ ہے نا، لیکن ہم اردو میں مجاہدہ بولتے ہیں زیر کے ساتھ. یا مقابلہ ہے تو مقابلہ میں آپ دیکھیں گے ہم بے کو ساکن بولتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی جو ہے تلفظ کے جو فرق ہے یہ ہوتا ہے جب ایک زبان کے الفاظ دوسری زبان میں چلے جائیں. تو اس کو مطلب ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے. یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ استاذ مفاعلہ کے وزن پہ، تو ایک ایک زبر زیر کا ہونا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے. جب اردو کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اردو کے ریفرنس سے، لیکن عربی میں جب آپ پڑھ رہے ہوں گے کسی ٹیکسٹ میں، وہاں بہرحال یہ میٹر کرتا ہے کہ وہاں ایگزیکٹلی وہ لفظ اسی طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ زبر زیر بدلیں گے تو وزن چینج ہو جائے گا. جی استاد صاحب مجھے ایک چیز یہ کہنی تھی کہ جیسے آپ کی رائے اس بارے میں کیا ہے کہ جو الفاظ ہم عربی میں ان کا تلفظ سیکھتے ہیں تو ہمیں ان کو جو اردو میں ہم بولتے ہیں تو ان کو اہل زبان کی طرح بولنا چاہیے جو اردو بولنے والے بولتے ہیں، یا عربی کی طرح بولنا چاہیے؟ نہیں، بالکل اہل زبان کی طرح بولنا چاہیے. اس میں مطلب مجھے تو واقعی یعنی مجھے بہت برا لگتا ہے جب میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ عربی سیکھنے کے بعد اردو کے جی لفظوں کو عربی کی یہی طرح بولنا چیز شروع کر دیتے ہیں. اور ہم اسی طرح سب مطلب یہ کیا کر رہا ہے، ہوں سمجھ نہیں آتا پھر کہ وہ کس زبان میں بات کر رہا ہے، کیونکہ اردو ہاں میں وہ بہت ورڈز کا برا اتنا لگتا زیادہ خیال نہیں کیا جاتا جتنا عربی میں کرنا چاہیے. ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید زبان جو ہے نا جیسے اہل زبان بولتے ہیں اس طریقے سے ہی بولنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ ہر زبان کا دیکھیں کہ جو بھی زبان بولنے والے لوگ ہیں ان کا ایک خاص طرح کا ایک ساؤنڈ سٹرکچرز جیسے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ زبان کو ہر طرح سے موو نہیں کر سکتے، وہ ہر دانت کا استعمال نہیں کر سکتے، یا وہ آواز کتنا ڈیپ لے کے جاتے ہیں حلق میں. یہ ہر زبان والوں کا فرق ہے. ایون پنجابی بولنے والوں کا اور ہے، پشتو بولنے والے، یہ دنیا کی جتنی مرضی اب زبانیں لے لیں، ہر زبان والوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایک جیسے ساؤنڈ پیٹرنز سیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے کچھ لمٹس ہوتی ہیں، وہ بیچارے جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، اس کو چینج نہیں کر سکتے. یہ ایک مجبوری ہے نا. تو اس لیے بڑا عجیب لگتا ہے جب آپ ایک زبان کا تلفظ اٹھا کے دوسری زبان پہ لگا رہے ہو. یہ بالکل غلط ہے. ہر زبان اپنی لب و لہجے میں اچھی لگتی. اردو میں بولی جائے تو اچھی لگے گی، پنجابی میں بولی جائے، عربی میں بولی جائے.
تو اور یہ پرانے لوگوں میں ایسا ہی تھا. یہ مجھے عجیب مطلب لگتا ہے, یہ فیشن جو ہے یہ پچھلے کوئی 10-15 سال میں ڈیولپ ہوا ہے. اور یہ ظاہری بات ہے عربی کے استادوں کا قصور ہے کہ انہوں نے یہ رواج دینا شروع کر دیا. یہ فلانا لفظ غلط بولتے ہیں سارے, فلانا لفظ غلط لکھتے ہیں. بھائی اردو بولنے جی کے اپنے قواعد ہیں, اردو لکھنے کے اپنے قواعد ہیں. ایون لکھنے میں بہت سی جگہوں پہ فرق ہے. عربی میں ایک لفظ اور طرح سے لکھا جائے گا, اردو میں اور طرح سے. اور یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے اردو والوں کا, یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. جب ایک زبان سے الفاظ دوسری زبان میں چلے جاتے ہیں اب وہ اس زبان کی ملکیت ہے. اب عربی کے قانون اس پہ نہیں لگیں گے. تو جی آپ مطلب باقی زبانوں کو اگر دیکھیں, فارسی کو دیکھیں, ترکی کو دیکھیں, تو وہاں جو عربی کے الفاظ آئے ہیں وہ اس زبان کا حصہ بن گئے ہیں, تو آڈ نہیں لگتا نا. اسی طرح اب ہماری اردو میں جو الفاظ رچ بس چکے ہیں وہ ہمیں اردو ہی کے فیل ہوتے ہیں اور فیل ہونے چاہیے. ہم اگر آج انہیں وہ عربی کی طرح بولنا شروع ہو جائیں گے تو وہ عجیب, بولنے میں بھی عجیب لگتا ہے, سننے والے کو بھی عجیب لگتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں مریخ سے آ گئے ہے یہ آدمی. جی تو ہاں اس میں نہیں ہے. ہاں باقی ایک اور بات ہے, وہ یہ کہ اب اردو بولنے والے بھی بہت سارے الفاظ کو غلط بولتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے, وہ اردو کے قواعد کی روشنی میں ہم بات کر رہے ہیں. وہ یعنی اردو کا تلفظ اہل زبان کے ہاں, یعنی جو فصیح اردو بولنے والے ہیں ان کے ہاں جو ہے وہ معیار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گلی محلے میں اردو بولی جاتی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اس کی پرواہ نہ کرو. ہم ہر زبان کی ہمیں بہرحال اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ میں کسی لفظ کو کیسے بول رہا ہوں, کیسے لکھ رہا ہوں. یہ مجھے ہونا چاہیے اپنی زبان کا بھی علم. تو اردو بولنے کے اپنے قاعدے ہیں اور لکھنے کے اپنے قاعدے ہیں, ان کی رعایت ہم کریں گے. لیکن ہم عربی یا فارسی کو اس پہ نہیں ٹھونسیں گے. مطلب یہ فارسی والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے, وہ کچھ میرے کولیگز یا اسٹوڈنٹس اس طرح کے رہے ہیں, اب وہ فارسی سیکھتے ہیں پھر وہ اردو کو وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ لفظ خورشید تم لوگ بولتے ہو, خورشید نہیں ہے خورشید ہوتا ہے. اب وہ خورشید عجیب سا لگتا ہے. اسی طرح وہ شروع ہو جائیں گے مزدور نہیں ہوتا مزدور ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ آج سے کوئی بندہ یہ شروع کر دے کہ میں نے مزدور بلائے ہیں, تو یہ مطلب بچکانہ باتیں ہیں. جی ہوں تو یہ ہے بس اس کا رعایت بس رکھیں. یہ آگے بھی اب دیکھیں گے کچھ چیزوں میں. بلکہ یعنی کچھ تو آپ کہیں کچھ قاعدے ہیں جو تقریباً اسٹیبلش ہو چکے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اردو میں جہاں کہیں بھی ہیں استعمال ہوتی ہے, ہیں چاہے یعنی جو ہائے ہوتی ہے یا ہائے ہووز, مطلب وہ حلوے والی جو ہے یا جو ہاتھی والی ہے, جو بھی ہو اس سے, یا ایون عین بھی, ہاں عین اور ہے, یہ جب ساکن ہوتے ہیں اور ان سے پہلے زبر آتا ہے تو یہ اردو میں قاعدہ ہے عام, اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے بولنے والوں کا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی کسی علاقے میں ایک طرح بولا جاتا ہے, کسی میں دوسری طرح, اس پہ سب ایک طرح سے بولتے ہیں کہ اردو میں جب بھی عین یا ہے سے پہلے زبر آئے گا تو اس کو مجہول بولیں گے, اس زبر کو کھڑا نہیں بولیں گے. مطلب جیسے ہم عربی میں پڑھتے ہیں احسن, تو اب یہ احسن الف آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کا زبر تنا ہوا ہے, تو جی لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے, اردو میں مجہول بولا جاتا ہے احسن. اسی طرح جیسے ہم احمد بولتے ہیں تو عرب جو ہے وہ اس کو احمد بولتے احمد ہیں. تو وہ اردو میں آپ اگر کبھی بھی محسوس کریں, روانی میں آپ اگر دیکھیں یا سب لفظوں کو دیکھیں اکٹھا, تو یہی اچھا لگتا ہے اردو میں, مجہول بولنا ہی اچھا لگتا ہے. تحقیق ہے لفظ ہمارے یہاں, ہم بحث بولتے ہیں. اب میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے گفتگو میں کہ وہ جیسے اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس معاملے پہ تحقیق کی, یا میں اس پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. وہ مطلب مجھے تو خیر بہت برا لگتا ہے. بہرحال جی, تو یہ خیر 4 حرف والے جو فعل تھے وہ ہم نے دیکھ لیے. اچھا, اور اس میں ایک تو میں ہے نا, ایک تو پرسنل رائے ہوتی ہے, وہ سبجیکٹو نہیں ہوں میں اس پہ, ویسے بھی مطلب اس پہ اور جو علماء کی یعنی زبان جاننے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو عربی جانتے ہیں اردو جانتے ہیں, ان کا اس پہ اتفاق ہے, اس بات پہ سب کا, کہ کس لفظ کو کیسے بولنا ہے. وہ اردو کے قواعد ہیں, وہ پڑھ لے ایک آدمی تو بس اس کے مطابق اس کو اگر کہیں لگتا ہے کہ عوام غلط بول رہے ہیں تو ٹھیک کر لے, لیکن دوسری زبان کے اپلائی نہ کریں. یہ معاملہ ایون انگریزی پہ بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا, ہم لوگ انگریزی اپنے لب و لہجے میں ہی ہماری اچھی لگتی ہے, جو ہم
جب ہم اردو بولتے ہیں انگریزی لفظ لاتے ہیں نا، وہاں بالکل انگریزی ایسنٹ میں تھوڑی بولتے ہیں، اور جو لوگ بولتے ہیں وہ بہت عجیب سے مطلب چھچورے سے لگتے ہیں. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں 5 حرف والے جو افعال ہیں. ابھی ہم چونکہ ثلاثی مزید فی پڑھ رہے ہیں تو ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ مادے کے حرف 3 ہیں، اسی لیے تو ہم ثلاثی کہہ رہے ہیں نا اس کو. تو پھر جب 5 حرف ہوں گے، 3 مادے کے ہیں، تو یہاں پہ زائد حرف 2 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ چیز ذہن میں رہے پہلے. اس کے جی ویسے تو کئی ابواب ہیں، لیکن میں ابھی سب کی طرف نہیں جانا چاہتا. جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جو ہمیں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے، وہ 4 ہیں. آ گیا مضارع آ گیا اور میں مصدر آ گیا. اچھا، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب 4 حرفی پڑھے اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا تفعیل. تفعیل میں ماضی تھا ہمارے پاس فعل. ٹھیک ہے، اس میں عین کی شد کی وجہ سے وہ ایک حرف کا اضافہ ہوا. تو وہی آپ فعل لیں اور یہ 4 حرف ہو گئے نا جی. اس کے شروع میں ایک حرف اور اگر بڑھا دیں ہم تو یہ کیا لفظ بن گیا ہمارے پاس؟ تفعل. فعل. تفعل. تو اب حرف کتنے ہیں یہاں پہ؟ 5. 5 ہیں. 5. ایک شروع میں تا یعنی حرف زائد ہے، اور جو سیکنڈ لاسٹ میں عین ہے، جو مادے کا دوسرا حرف ہے، وہ 2 دفعہ آ رہا ہے. تو فعل تھا نا، اسی پہ ہم نے جی. تا ایڈ کیا تو تفعل ہو گیا. اچھا، یہاں اوپر اگر ہم دیکھیں جو 4 حرف والے ہیں فعل، ان میں مضارع میں ہم ہر جگہ علامت مضارع پہ پیش استعمال یا کر ایڈ رہے کر. ہیں. وہ جو یا ہے اس پہ ہم پیش پڑھ رہے ہیں، یفعلو سب یفعلو، پہ. سب جی. پہ پیش ہے. 3 حرف والے میں ہم کیا مضارع کی علامت پہ زبر بولتے ہیں یا پیش بولتے ہیں؟ پیش. ثلاثی مجرد نہیں، میں زبر. زبر ہے نا. جی. جیسے یہاں ان میں سے کوئی ضرب بھی دیکھ لیں. یضرب. ہاں، ضرب یضرب، فتح یفتح، تو یا پہ زبر ہے. 3 حرف میں زبر ہوتی ہے علامت مضارع پہ. 4 حرف والے جو 4 افعال ہیں ان میں مضارع کی علامت پہ پیش. پیش ہے. پیش. اب 5 والے پہ کیا کریں گے؟ زبر ہی آئے گی. زبر ہی آئے گی. بس ایک چیز ادھر ابھی مطلب نوٹ کر لیں بے شک کہ یہ جو مضارع کی علامت پہ پیش ہے یہ صرف 4 حرف والے کے ساتھ ہے. یعنی 4 حرف کا جو فعل ہوتا ہے اس کا مضارع پیش سے شروع ہوگا. اس کی علامت مضارع پہ ہم پیش پڑھیں گے. یہ صرف 4 حرفی فعل میں ہے، باقی سب جگہوں پہ ہم زبر پڑھتے ہیں. جیسے ہم نے 3 حرفی میں دیکھا کہ وہاں زبر آتا ہے مضارع کے شروع میں، اسی طرح 5 والے میں بھی زبر آئے گا، 6 حرفی والے میں بھی زبر آئے گا. یہ پیش کا سلسلہ صرف یہاں تک تھا 4 حرفی میں، یہ ختم ہو گیا. تو اب جو تفعل ہے یہ سمپل ہے. اب اس کا مضارع آپ بتائیے کیا ہوگا. علامت ہم ایڈ کر لیں گے. ہاں، باقی فعل ایز اٹ از رہے گا. اس میں وہ جو عین کلمہ ہے اس کی حرکت بھی چینج نہیں ہوتی، وہ بھی ایسے ہی رہتا. ٹھیک ہے جی. زبر. تفعل یتفعل. یتفعل، بالکل یہ آپ دیکھیں ماضی کی طرح ہے، صرف شروع میں مضارع کی علامت ایڈ کی اور اینڈ پہ ہم نے اس کو مضارع پہ پیش دے دیا. جو آپ کو پتا ہے کہ مضارع میں تو اعراب چینج ہوتا ہے نا، آخری لیٹر کا پیش بھی آتا ہے، زبر بھی اور سکون بھی. بہرحال جو نارمل ہے حالت اس میں پیش ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے پیش دیا. تفعل ماضی اور یتفعل یہ مضارع. اس کا مصدر ہوگا جی عل، یعنی تفعل. اس پہ ٹھیک ہے، یہ تشدید ہے عین پہ. عین پہ تشدید ہے. عین میں تینوں پہ تشدید آئے گی، ماضی میں بھی، مضارع میں بھی، مصدر میں بھی. مصدر میں بس یہ ہے، یہاں فرق صرف یہ ہے کہ ماضی اور مضارع میں تو عین پہ زبر تھا، مصدر میں عین پہ پیش ہے. بس اتنا فرق ہے صرف. تو تفعل یہ ماضی ہے، یتفعل
یہ مضارع ہوگا، اور تفعل یہ اس کا مصدر ہوگا. کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کوئی لفظ تفعل پہ؟ تقبل، بہت اچھا. تقبل یہ تو آپ نے بتا دیا ماضی ہے، اب اس کا مضارع کیا ہے؟ یتقبل، یتقبل، اور مصدر تقبل. تقبل. ٹھیک ہے جی. جی اور کوئی لفظ؟ تجمد، تجمد. قبلہ کا مطلب تو واضح ہے نا، قبول کرنا. قبول کرنا. ٹھیک ہے جی. تجمد، یتجمد، یتجمد. ٹھیک ہے جی. اور مصدر تجمد، تجمد. اس کا کیا مطلب ہے؟ جمنا کسی چیز کا. اس چیز کا جم جانا، جامد ہو جانا. بالکل ٹھیک ہے. تو تقبلہ میں مادہ کیا ہے جی؟ قاف با لام، اور تجمدہ میں؟ جیم میم اور دال. ٹھیک ہے جی. اور کوئی لفظ بتائیے. بے شک وہ اب تفعول والے بتا رہے تکبر، تکبرہ. تکبرہ. ٹھیک ہے. يتكبر، یتکبر، تكبرا، اور تکبر. ٹھیک ہے جی. آپ بتائیے گا اس کے کچھ مصادر اگر ذہن میں آ رہے ہیں آپ کے. تشہد، تشہد. ٹھیک ہے. اور تفکر، تفکر. ٹھیک ہے. تساہل، تفاح. تساہل سہولت سے. تدبر، نہیں، تساہل اس پہ نہیں آئے گا، اس میں الف بھی آتا ہے. تساہل ہوتا ہے نا. ہم، ہاں تدبر. تدبر ٹھیک ہے. اور تشکر، تشکر. تلفظ، تذكر، تخيل، تلفظ. تلفظ. ٹھیک ہے. وہ کسی بھائی نے بھی کوئی آواز دی تھی، وہ پہنچی نہیں. چلیں بتائیے. جو بھی آ رہا ہے. تحیر، تحیر. ہاں بہت زبردست. ترجح، ترجع. استاذ تردد ہوگا. بالکل. تردد. تعجب ہو سکتا ہے. تعجب. اور تعمل، تحمل. تحمل. بالکل صحیح. تو یہ سب اسی پہ ہیں، تفعول پہ. اور ان سے ماضی مضارع اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کیسے بنائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے تشہد ہے تو تشہد یا تشہد. ٹھیک ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کچھ ڈیپ سے ہیں، کچھ ڈیپ سے ہیں. جیسے تدبر میں بہت غور کرنا، تشکر میں بہت شکر گزار ہونا، اور تخیل میں کچھ زیادہ ہی سوچنا. کچھ اس طریقے کے معنی آ رہے ہیں. بالکل یہی معنی ہے اس میں. ایک جو معنی ہے وہ ہے تکلف. لیکن تکلف یہاں ذرا اس معنی میں ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ کسی چیز پہ بہت جیسے زور دینا یا بوجھ اس پہ ڈالنا. محنت کرنا. ہاں بوجھ ڈالنے کے معنی میں. کلفت سے، کلفت جیسے تکلیف کو کہتے ہیں نا، یا بوجھ کو کہتے ہیں، مشکل کو.
تو اس میں یہی ہے کہ کام جو ہو رہا ہے اس میں ذرا دھیان زیادہ ہے یا اس میں ایفرٹ زیادہ ہے. اچھا آگے پھر ایک اور پڑھ لیتے ہیں، چونکہ 4 وزن ہے نا، 2 آج پڑھ لیتے ہیں، 2 اگلے لیکچر میں. ٹھیک ہے، اعتراض تو نہیں ہے اس پہ؟ چلیں نہیں ہے. اچھا جیسے ہم نے دیکھا یہ فعل اور یفعل تھا 4 حرفی میں، تو وہیں سے فعل سے ہم نے بنایا تفعل. اسی طرح جو 4 حرفی میں دوسرا وزن ہوتا ہے مفاعلہ، باب مفاعلہ، اس کا جو ہے ماضی کیا ہوتا ہے؟ فاعل. فاعل. فعل اور اس میں ہمارے پاس زائد حرف ہے جی الف الف. اس میں بھی اسی طرح ہم شروع میں اگر تا ایڈ کر دیں تو یہ لفظ ہو جائے گا 5 حرف کا تفاعل. تفاعل. اب اس کا مضارع بالکل ویسے ہی بنے گا جیسے اوپر والے وزن کا بنا، جیسے تفعل کا بنا. شروع میں ہم يتفاعل. ہاں مضارع يتفاعل بالکل یتفعلو. ٹھیک ہے جی، یہ مضارع ہو گیا. بہت سمپل ہے، بہت آسان. تفاعل یتفاعل. مصدر اس کا اوپر والے کی طرح تفاعل کی طرح کیا ہوگا؟ اب دیکھیں يتفاعل. ہاں تشدید اور الف کا فرق آ رہا ہے بس. تو ٹھیک ہے جی، یہ اس کا مصدر ہوتا ہے. مثلا ہے کوئی مثال ذہن میں کسی کے فوری؟ تقابل. تقابل يتقابل. یتقابل. تقابل. تقابل. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم بولتے ہیں نا اکثر تقابل، 2 چیزوں کو جو کمپیئر کرتے ہیں، تقابل. تو اب آپ دیکھیں یہ تقبلہ میں بھی یہی مادہ تھا نا، مادہ ایک ہے کہ فرق ہے ان میں؟ مادہ ایک ہی ہے. ہاں مادہ ایک ہے، قاف با لام، لیکن باب مختلف ہے، وزن مختلف ہے، تو معنی مختلف ہوں گے. مختلف ہو جائیں. تقبل کے معنی ہے قبول کرنا، ایکسیپٹ کرنا کسی چیز کو، اور تقابل کا مطلب ہے 2 چیزوں کا موازنہ کرنا. جی اور کوئی لفظ بتائیے تفاعل پہ. تشاهد تشاہدہ بالکل صحیح ہے، استعمال ہوتا ہے یہ بھی. يتشاهد یتشاہد. تشاهد تشاہد. جی ٹھیک ہے. اور تشارک. تشارک. يتشارك. یتشارک. تشارك. تشارک. بالکل ٹھیک. اب ذرا کچھ مصادر بھی بتا دیں صرف. تفاعل. تفاعل، ہاں خود تفاعل جو ہے. اب ویسے تو ہم نے جو فاعل نام والے اب تک پڑھ رہے ہیں وہ صرف وزن ہے، وہ میننگ نہیں رکھتے نارملی نا، کوئی معنی نہیں ہوتا، بس وہ سمجھیں گے ڈمی ہے، جیسے وہ ہے ہمارے پاس ایک اسٹرکچر. ہاں ایک اسٹرکچر ہے جس میں کوئی میننگ نہیں ہے، جسٹ ایک ماڈل کے طور پہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں اس سے باقی لفظوں کو کمپیئر کرنے کے لیے. لیکن اب ان میں کچھ لفظ یوز بھی ہوتے ہیں، جیسے تفاعل، یہ ایک وزن بھی ہے اور خود ایک لفظ بھی ہے. اس کے جی کیا معنی ہوتے ہیں تفاعل کے؟ پازیٹیو رہنا، شاید ایکٹیو رہنا کر کے کچھ ایسا. ہاں صحیح ہے، ایکٹیو رہنا، اور کسی چیز پہ ہاں امپریشن ڈالنا، یا بعض دفعہ کوآپریٹ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، باہمی یعنی جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا کوئی. جی اور کوئی لفظ بتائیے. تضامن. تضامن، بالکل صحیح. جی اور تجادل تجادل. ٹھیک ہے.
اور جی تساہل تراجم نہیں ہے گا. تراجم تساہل، اور کیا اس کے بعد؟ تراجم نہیں، وہ اس پہ نہیں ہے. وہ ترجمے کی بیسک، شاید جمع ہے. ہاں ہاں، وہ بیسیکلی مصدر نہیں ہے، وہ جمع ہے ترجمہ کی، تو اس لیے وہ ہم اس کو بولتے بھی پھر تراجم ہیں، وہ جیم کی زیر سے تراجم. لیکن ویسے اگر آپ کے ذہن میں وہ تھا ٹرانسلیشنز والا مطلب تھا تو پھر یہ بات ہے میں کر رہا ہوں، لیکن ویسے اپنی جگہ تعاملہ ہو سکتا ہے. تراجم بھی ایک لفظ ہے، لیکن اس کے معنی وہ ہیں ایک دوسرے کو سنگسار کرنا. ٹھیک ہے، رجم سے. لیکن ہاں رجم سے وہ یہ بھی لفظ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ہم وہ جو اردو میں تراجم کہتے ہیں تو وہ اس پہ نہیں ہے، وہ جمع ہے. آپ نے شاید تعامل بولا. جی تعاملہ یا تعامل. بالکل اس پہ ہی ہے، تعامل یا تعاملو، تعامل. جی اور تدارک. تدارک، بالکل صحیح. تصادم جی جی. نہیں بتا رہے آپ لوگ. چلیں تعاون، چلے اس پہ دیکھتے رہیے گا، ملتے رہیں گے لفظ آپ کو. ایک دفعہ ذہن میں جیسے یہ آ جائے نا کہ ہم نے یہ لفظ کیچ کرنے ہیں، تو آپ کہیں بھی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو خود ہی وہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے وہ لفظ. تو یہ ہیں جناب سارے تفاعل پہ. اب تفاعل میں صاف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تا اور الف یہ دو زائد ہیں. تا اور الف کو آپ نکال دیں تو باقی جو تین حرف ہیں وہ آپ کا اس لفظ کا مادہ ہے، وہ روٹ لیٹرز ہیں. جیسے تفاعل میں فا عین لام ہے، تضامن میں ضاد میم نون، تجادل میں مادہ ہے جیم دال لام. ٹھیک ہے، اور آپ ماضی مضارع اس کا بنا لیں گے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تفاعل پہ جو مصدر آتا ہے اس کا ماضی تفاعل اور مضارع یتفاعلو ہوتا ہے. تو اب آپ اس سے سارے لفظ خود بنا سکتے ہیں. باقی اب اس میں تفاعل کا مطلب کیا ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دو طرفہ کام چل رہا ہو. ہاں یہ بھی دو طرفہ ہے، اس میں بھی مشارکت ہے. جیسے ہم نے مفاعلہ میں دیکھا تھا، یہ بلکہ آپ اکثر اوزان میں دیکھیں گے جہاں مڈل میں کہیں کسی لفظ کے الف آ رہا ہوتا ہے نا، وہاں اکثر ان یعنی اس اسم میں یا اس فعل میں کوئی نہ کوئی دو کے معنی ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ ڈویلٹی ہوتی ہے کسی بھی ریفرنس سے. تو ٹھیک ہے، اس پہ جو عموماً آتے ہیں اس باب میں جو افعال، ان میں دو طرفہ کام ہوتا ہے. جیسے تعاون ہے کہ دو لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یا تصادم ہے کہ دو لوگ ہیں یا دو چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی کچھ آگے چل کے ابھی آپ نے مجھے تھوڑی سی آزادی دینی ہے، تو ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس کو تفعول اور تفعیل اور تفاعل اور مفاعلہ ان کو آپس میں کمپیئر بھی کریں گے، اور پھر اس کے اور معنی بھی آپ کے سامنے آئیں گے. کیونکہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں نا کہ فعل سے بنا تفعل اور فاعل سے بنا تفاعل، تو اب دیکھ رہے ہیں کہ بالکل ایک جیسے ہیں نا، بہت ملتے جلتے ہیں. تو جن لفظوں میں یعنی ظاہری کوئی اگر مشابہت ہے، اسٹرکچر جن کا ملتا جلتا ہے، تو ان میں ضرور معنوی مشابہت بھی ہوتی ہے. تو لیکن جی. یہ اس وقت نہیں، جب آپ کی ووکیبلری اچھی ہو چکی ہوگی وہاں ہم انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ ہم اس کو مزید ان کے معنی جو ہیں ان تمام اوزان کے وہ دیکھ سکیں ڈیٹیل میں جا کے. فی الوقت اس پہ قناعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دو ہی وزن ہیں، بقیہ دو رہ گئے ہمارے پاس، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے. اسائنمنٹ آپ لوگوں کو دینی ہے، وہ ابھی میں موٹا موٹا بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہوگا کیا بیسیکلی. باقی اس کو شیئر میں انشاءاللہ کر دوں گا آپ سے بعد میں، چونکہ ابھی ٹائم تھوڑا آپ نے جانا بھی ہے. تو اس میں دیکھیں جی بیسیکلی جیسے یہ ہے، ابواب ثلاثی مجرد ہیں ہمارے پاس. ابھی اس میں مزید فی میں نہیں ایڈ کر رہا، مزید فی بعد میں الگ سے انشاءاللہ کر لیں گے.
اس میں اب 6 ابواب ہوتے ہیں آپ کے پاس، ہر باب کا نام یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پہلے کالم میں. پھر آگے لکھا ہوا ہے جی ماضی للمعلوم. ماضی معلوم یعنی وہ جو ہم نے کہا تھا نا، ایسا فعل جس کا فاعل معلوم ہو. پھر مضارع معلوم، مصدر میں اس میں ڈیش لگا دی، چونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا شاید کہ ثلاثی مجرد میں جو مصدر ہوتا ہے وہ کسی ایک پیٹرن کو فالو نہیں کرتا، وہ آپ کو ڈکشنری میں دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہے. مصدر کو رہنے دیں. اگر آپ میں سے کسی کے پاس لغت ہے یا کوئی دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لیں، تو بہت اچھی بات ہے، خوشی ہوگی مجھے. ماضی مجہول، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہوگا. ابھی ہم فتح ہی کو جیسے لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے فتح کا ماضی معلوم، پھر مضارع معلوم، پھر ماضی مجہول، پھر مضارع مجہول آپ لکھیں گے. پھر اس میں اس کے بعد امر لکھیں گے، پھر اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، ظرف، آلہ. ٹھیک ہو گیا جی، جی ہر باب کا اس کے سامنے. تو اس طرح سے یہ ایک ٹیبل مکمل ہو جائے گا. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں آپ جو بھی لفظ لکھ رہے ہیں وہ ہر کیٹیگری میں وہ پہلا لفظ ہے، وہ پہلا صیغہ ہے. جیسے آپ ماضی میں لکھیں گے فتح، مضارع معلوم میں یفتح، ماضی مجہول میں فتح، تو یہ ہر جگہ پہلا صیغہ لکھ رہے ہیں نا. جی تو آگے پھر ہم ایک اور مشق ہم نے رکھی ہے کہ آپ تمام صیغوں کو بھی استعمال کر سکیں. اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جیسے اب یہ باب فتح ہے، یہ وہی ہم نے ماضی معلوم لیا، یہ اس کا پہلا صیغہ ہے جی، ٹھیک ہے، فتح. اوپر ہم نے بتا دیا یہ غائب ہے، یہاں ہم نے بتا دیا یہ مفرد ہے. مفرد کا مطلب ہوتا ہے سنگولر ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کے بعد اس کے باقی صیغے آگے بنائیں گے خود، جی ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے اب یہ ماضی معلوم کے سب صیغے لکھے، پھر مضارع معلوم کے سب صیغے، پھر ماضی مجہول کے، پھر مضارع مجہول آ گیا، پھر امر آ گیا، پھر اسم الفاعل، اسم المفعول. تو یہ ایک اس طرح کی چیز ہے. اس میں کچھ چیزیں میں نے ابھی ایڈ کرنی ہے، وہ انشاءاللہ کر کے پھر میں آپ کو یہ بھیجوں گا، ٹھیک ہے. کوئی چیز اس میں کلیئر نہ ہوئی تو آپ پوچھ لیجئے گا اس کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے. جی کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی سوال بھی؟ چلیں نہیں اللہ آپ کو استاد. خوش رکھیں جی. بہتر، پھر السلام علیکم.